نوکروں کی کوئی کمی نہیں. جو آج بھی مالکوں کا کام کر رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کو کوئی کمی نہیں. اس لیے آج اسی بات کی ضرورت ہے. ہماری محافل، ہماری مجالس، ہمارے دروس قرآن، ہمارے دروس حدیث، ہماری محافل نعت اور جتنی بھی ہماری مذہبی تقریبات ہیں ان کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیں. اگر وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کے حوالے سے ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا نام تو بلند ہو جائے گا، آپ کی بات تو ہو جائے گی کہ لوگوں کی نظروں میں آپ آ جائیں گے، لیکن خدا را یہ بات بھی سن لیں، آپ کا شہرہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا اور چار دانگے عالم میں آپ کا ڈنکا بھی بچ جائے گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ حضور کے ساتھ آپ کی وابستگی کس حد تک ہے وہ بھی ذرا سے ذہن میں رکھیں. حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا. سبحان اللہ، سمجھ لیٹ آئی. کس نے غسل دیا؟ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص اس دور میں، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس کی اولاد غسل دے. یہاں علماء گواہ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہاں کا واقعہ ہے یہ بھی نہیں بتاتا، عبرت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں، بالخصوص کورونا کے ایام میں یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. چار بیٹے کھڑے ہیں، غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. محلے کے مولوی کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ غسل دیں. جس اولاد کے لیے آپ نے کمایا تھا وہ اولاد پیچھے کھڑی ہے، اور وہ جو 5 گانا نماز باجماعت آپ کو ترلے کرتا رہا، منتیں کرتا رہا، آ جاؤ اللہ کے ذکر میں آ جاؤ. آج کام بھی پڑا تو وہ بھی آج آپ کے کام آئے تو وہی مولوی کام آیا. جی آپ پیدا ہوتے ہیں تو مولوی کام آتا ہے، مرتے ہیں تو مولوی کام آتا ہے، جوڑا بنتے ہیں تو مولوی کام آتا ہے، اور باتیں بھی مولوی سہتا ہے. آپ کی شکایات بھی مولوی ہی برداشت کرتا ہے، شکوے بھی گلے بھی مولوی ہی برداشت کرتا ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں مولوی بخشا گیا تو ہم چھلانگے لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں. میں کہتا ہوں کبھی آپ مدرسے آئیں، آپ کو تھوڑا سا نظارہ کراتے ہیں، آئیں تشریف لائیں، کبھی مدرسے آئیں تو سخت سردیوں کے ایام میں ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں جو بچے چل رہے ہوتے ہیں نا، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہاں جی کل کو یہی لوگ امت کے پاسباں بننے والے ہیں، محافظ بننے والے ہیں. یہی لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ بننے والے ہیں جن کے پیچھے ایک زمانہ چلنے والا ہے. آپ کبھی تشریف لائیں دیکھیں، کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو کسی کے پاس کوٹ اور جرسی نہیں ہے جی، اور باتیں بھی نہیں کوئی. اس لیے ذرا توجہ سے، فرشتوں نے غسل کس کو دیا اور کس بنا پر دیا؟ وہ بڑے مالدار تھے، پیسہ تھا ان کے پاس، علاقے کے چودھری تھے، ان کے پیٹرول پمپ تھے، جائیدادیں زمینیں تھی، بینک بیلنس تھا، بچے باہر تھے، پیسہ بڑا تھا. کس لیے غسل دیا ان کو؟ اللہ جی مجھے ذرا حسن القابل ہے یہ کیوں غسل دیا. یہاں امام ابن اسیر، عز الدین ابن اسیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری، جن کی وفات 630 ہجری ہے، آج سے کم و بیش 800 سال پہلے کے بابا جی ہیں. یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں جناب غسل کیوں دیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور کی عزت و نموز پر پہرا دیا. بات سمجھ آئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کپڑوں کی وجہ سے بندہ منتخب ہوتا ہے، مہنگے عطر لگانے کی وجہ سے بندہ منتخب ہوتا ہے، خوشبوئیں لگانے کی وجہ سے بندہ منتخب ہوتا ہے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے بندہ منتخب ہوتا ہے؟ بندہ منتخب ہوتا ہے کہ سلطان العارفین کیا کہتے ہیں؟ رب نہ تھی ملدا باہو نیتاں جنہ دیاں کھڑیاں، نہ رب ملدا نہاتیاں توتیاں. ہاں جی جے رب ملدا نہاتیاں توتیاں تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو. سمجھ آ گئی؟ تے جے رب ملدا مون بنایا تے رب ملدا ہاں جی بک پیڈاں
پیڈاں کھسیاں ہوں اور نہ رب ملدا جناب والا جتیاں ستیاں جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے رب ملدا دانداں کھسیاں ہوں رب انہاں تھی ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں اے ویکھو جنہاں دیاں سچیاں نیتاں کیسی نیت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا نا جی یہ احد کا میدان سج گیا صحابہ کرام احد میں پہنچ گئے گمسان کا رن پڑ گیا کفار کٹ رہے ہیں مسلمان کاٹ رہے ہیں اور پھر کئی مسلمان بھی شہید ہوئے. اب جب ان کی لاشیں ڈھونڈی گئی نا تو میرے آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ دیکھو اور حنظلہ کی لاش ڈھونڈو. حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں اٹھائیں نگاہیں اٹھائیں نظریں اٹھائیں نا آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا رہنے دو مجھے مل گئی ہے کہاں ہے ان کی لاش. یہ جنہوں نے مالکوں کا کام کیا. اب کسی کو خبر نہیں تھی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا شہید کو غسل ہے ان کو غسل دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھیں نہیں لفظ سنیں ذرا. کریم آقا علیہ السلام حضرت حنظلہ کی بابت کیا فرماتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ جاؤ سألو اہلہ ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھو ما شانہ کیا مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے کس وجہ سے غسل دیا جا رہا ہے. صحابہ گئے فسئلت صاحبتہ ان کی زوجہ سے پوچھا گیا ان کی اہلیہ سے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کس وجہ سے غسل دیا جا رہا ہے. شہید کو تو غسل نہیں دیا جا رہا کیا مسئلہ ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ پوچھتے ہیں تو کیا کہتی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کیا کہتی ہیں قالت وہ بولی خرج وهو جنوب حين سمع الهاعية. ایک جگہ لفظ ہے حیات الصحابہ میں لفظ انہوں نے لکھا ہے سامع الحاطفہ انہوں نے لکھا ہے ہاعیہ. حیا کا معنی کیا ہے ایک آواز سنی یہ گھر میں تھے میدان احد سج گیا ہے یہ گھر میں تھے شادی ہو چکی تھی شب زفاف تھی سمجھ آ رہی شب زفاف تھی پہلی رات تھی. اب اعلان ہوتا ہے حضور کا منادی ندا کرتا ہے اے حضور کے غلاموں احد کا میدان سج گیا ہے جنت حاصل کرنے کے لوگ پہنچ چکے ہیں. کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ابھی تک بیٹھے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل بھی نہیں کیا بغیر غسل کے تشریف لے گئے کہ ہو سکتا ہے غسل کرنے میں دیر ہو جائے. یہ ہے حضور کی عزت کا مسئلہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ. اور یہاں استاد گرامی علیہ رحمت یہ کہتے تھے کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگے اب میں نے سبق پڑھانا ہے میں نے نماز پڑھانی ہے میں نے تویز دینے ہیں میں نے جناب والا آستانہ سنبھالنا ہے میں نے وہاں جانا ہے. کسی کو دکان یاد آ گئی کسی کو جناب والا تعویذ دینے یاد آ گیا کسی کو پڑھانا یاد آ گیا کسی کو کام یاد آ گیا. حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے تو یہ کام کس نے کرنا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں لذالک غسلتہ الملائکۃ وکفى بھذا شرفا ومنزلۃ عند اللہ تعالی. اور آج ہم فخر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کیا کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں لذالک غسلت اسی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. اور یہ لفظ نکلے کیا لفظ ہے حضور کی زبان سے وکفى بھذا شرفا ومنزلۃ عند اللہ تعالی. اللہ کے ہاں انہیں یہ درجہ ملا یہ شرف اللہ کے ہاں اسی وجہ سے ان کو ملا کہ حضور کی ناموس پر پہرا دیا.